سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن استحکام پاکستان کے ساتھ اعجاز احمد حاضر خدمت ہے. پاکستان مہینہ اگست کا بات آزادی کی. آزادی محنت کر کے لی جائے، قربانیاں دے کر حاصل کی جائے تو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. ایسے ہی مل جائے تو انسانی فطرت ہے کہ جو چیزیں بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہیں ان کی قدر و قیمت بھی ذرا کم ہوتی ہے نظر انسانی میں. ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے جو یوتھ ہے، نوجوان ہیں، وہ کثیر تعداد میں موجود ہیں. دنیا میں بہت سی اقوام ایسی ہیں جہاں پر نوجوان موجود نہیں ہیں اور وہ ترستے ہیں یوتھ کے لیے. ان نوجوانوں کو پاکستان کے قیام سے آگاہ کرنا. دوسری تیسری نسل لوگ نہیں جانتے ہیں، قصہ پارینہ بن جاتا ہے، انسانی یادداشت بھی کمزور ہوتی ہے، درسی کتب میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں بدلتی رہتی ہیں. ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو اس کے قیام سے، اس کی بنیاد سے اور یہاں پر جو قربانیاں دی گئی ہیں ان کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے ہمارا، اور ہمارا جو اس سارے انپٹ کے 2-4 برس کی بات نہیں، یہ پون صدی کا قصہ ہے. یہ جو پون صدی کا انپٹ ہے اور اس سے پہلے بھی 100 سال کی جو مسلسل تحریک آزادی ہے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہونا چاہیے. ہماری یہ کوشش اور کاوش ہے. آج کی اس نشست کا نتیجہ ہم یہ چاہتے ہیں اور اس میں محنت کرنے کے لیے، سلیقے سے بات کرنے کے لیے اور خوبصورت دلنشین انداز میں بات کرنے کے لیے ہمارے 2 انتہائی معزز اور محترم مہمان ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے. آپ اکثر ملتے اور دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارے حافظ یوسف سراج صاحب دانشور ہیں، کالمسٹ ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں اور ہمارے یہاں میزبان بھی ہیں اور ہمارے مہمان بھی ہیں. اب سب میں بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اور مناسبت سے جو سبز اور سفید کا آپ نے کنٹراسٹ بھی دیا ہے، یہ بڑا خوبصورت. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین جی. آپ کا شکریہ تشریف لائے. اور ہمارے انتہائی محترم اور جن کو میں سننے کے لیے ترستا رہتا ہوں، محترم پروفیسر ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب UET میں. اور آپ صحافی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، آپ لکھتے ہیں اور شستہ ہیں، شائستہ ہیں. آپ ان کو سنتے رہتے ہیں اور جب جب بات کرتے ہیں بات دل کو لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. آپ تشریف لائے. بڑا اہم موضوع ہے آپ صاحب، قیام پاکستان، آزادی. آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. ذرا فرمائیے، آپ کی نگہ دور رس جب پیچھے جھانکتی ہے تو منظر کس طرح کا دکھائی دیتا ہے؟ وہ کیا کیفیات تھی جس کے نتیجے میں یہ ملک مارز وجود میں آیا؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آزادی کی آپ نے بات کی، انٹرو میں بھی آپ نے احساس دلایا کہ جب کوئی چیز محنت کر کے یا قیمت چکا کے یا قربانی دے کے حاصل کی جاتی ہے اس کے بارے احساسات اور ہوتے ہیں. جب کوئی چیز مفت میں مل جائے تو اس کے بارے احساسات اور ہوتے ہیں. آزادی کی قدر و قیمت اگر ہم نے ڈاکٹر صاحب جاننی ہو تو ہم دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں ایک اور طرح سے پوری دنیا ایک اور طرح کی غلامی میں چلی گئی کرونا کے دنوں میں. یعنی ہم لاک ڈاؤن میں چلے گئے، ہم بند ہو گئے. تو یہ انسانی فطرت کے اتنا خلاف ہے غلامی یا آزادی کا نہ ہونا کہ پوری دنیا اس خوفناک بیماری کے باوجود آج بھی آپ کو کچھ ملکوں میں لوگ سڑکوں پہ مل رہے ہیں کہ بھائی ہماری آزادی ہمیں واپس کرو، ہم اس بیماری سے لڑ لیں گے. پھر ہم اگر دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہمارے لیے رہنما ہے، تو مکہ میں بیت اللہ بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی تھا، سارا کچھ تھا، وہاں بچپن بیتا تھا، لیکن وہاں آزادی اظہار میسر نہیں تھا. تو ہجرت کی نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے ہجرت کی، تو پاکستان کا مدینے کے ساتھ تعلق بڑا قریبی ہے، کیونکہ وہاں بھی کلمے کے لیے ہجرت ہوئی اور کلمے کے نام پر ملک ریاست تشکیل دی گئی. اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آزادی نہیں تھی. یہاں بھی وہی صورتحال تھی جی، وہی کلمہ ہم پڑھتے تھے، اسی نبی کو مانتے تھے اور اسی نبی کی سیرت کی پریکٹس کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ ہمیں وہاں میسر نہیں تھا. باقی سب کچھ میسر تھا. ہماری دوستیاں تھیں ہمارے اجداد کی، ظاہر ہے وہ ایک صدیوں سے یہاں رہ رہے تھے، یعنی وہی نسلیں تھیں، وہی زبانیں تھیں، وہی گھر تھے، وہی تعلق تھے، وہی کھیت تھے، وہی کھلیان تھے. ایک چیز نہیں تھی کہ ہمارے یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق جو ہم نے زندگی، اجتماعی زندگی گزارنی تھی، اس کی ہمیں اجازت نہیں تھی. تو پھر اس کے لیے ظاہر ہے وہ نعرہ بھی لگا لا الہ الا اللہ، اور اس مطلب یہ ایک سمبل بن گیا، ایک سلوگن بن گیا کہ بھائی پاکستان کیا ہے، کیا ہوگا یا کس لیے چاہیے، تو لا الہ الا اللہ اس کا کمپلیٹ اور کامل ایک جواب تھا. تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر قربانیاں دی گئیں، اس کے لیے وہ سارا کچھ ہوا جو اب تاریخ کا حصہ ہے. یعنی گھر بار چھوڑ دینا ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل، ہر چیز اپنی چھوڑ دینا. ڈاکٹر صاحب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی سی جگہ ہوتی ہے، دو ہمسائے لڑ پڑتے ہیں، دو کسان لڑ پڑتے ہیں، اور اس پہ قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے. آپ تھوڑی سی اپنی وہ جگہ نہیں چھوڑتے، تو آپ نے اپنا صدیوں کا مولن چھوڑ دیا، مسکن چھوڑ دیا، جہاں آپ کی بچپنے کی یادیں تھیں، جہاں آپ کی زندگیاں تھیں، اجداد کے گھر، وہ سب چھوڑ دیے. اور آپ نے تصور کی بات کی. میں تو تصور میں دیکھتا ہوں کہ چہروں پہ چمک ہے اور آوازوں میں، زبانوں پہ نعرے ہیں، نعروں میں گونج ہے، ان میں لا الہ الا اللہ کا ترانہ ہے اور مر مٹنے کا جذبہ ہے اور سب کچھ چھوڑ دینے کا جذبہ ہے اس وطن کے لیے جہاں میں اور آپ بیٹھ کے آج اس وطن کی بات کر رہے ہیں. ہجرت جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب، چھوٹا پرندہ بچے پکڑ لینا جی تو بیچارہ راستہ ڈھونڈتا ہے، کمرے میں چڑیا بند ہو جائے تو وہ روشن دان تلاش کرتی ہے. تو یہ تو فطری چیز ہے. تو جو قیام پاکستان کے لیے یہ فطری جذبات جو چل رہے تھے، کیا ان کا مقصد صرف اپنے معاش کو بہتر بنانا تھا، یا رہنے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت تھی، یا کوئی چیز سے بڑا مقصد تھا؟ میں اس لیے یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مقصد جب ٹارگٹ طے کیا جاتا ہے تو پھر اس کے حصول کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے. تو وہ کوششوں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنا ہے. تو ذرا مقاصد اور اہداف کی بات فرمائیے آپ. بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے. بات یہ ہے کہ جو کلمہ گو شخص ہوتا ہے جی، وہ فطرتاً آزاد پسند ہوتا ہے. واہ واہ. کلمہ گو شخص کبھی غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتا. ٹھیک. اس کی عقیدے کی حریت اور اس کی فکر کی حریت اس کو بے چین رکھتی ہے. جی ٹھیک. بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک مشترکہ تہذیب اور مشترکہ ایک کلچر میں رہتے ہوئے جی سب سے زیادہ جس چیز کی قربانی دی اس زمانے میں، اس وقت میں، جی کہ مذہبی طور پر ان کو آزادی نہیں تھی اپنی عبادات آزادانہ طریقے سے کرنے کی. مذہبی جو روایات ہیں، جو مسلم شناخت ہے، جو مسلم تہذیب ہے، اس کی بھی آزادی نہیں تھی. جی ٹھیک. یعنی آپ کی ہر طرح کی جو آزادی ہے وہ سلب کر لی گئی تھی. ٹھیک. مسلمانوں نے انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد جی ہندوؤں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیا. جی ٹھیک. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فطری جذبہ ہے. یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ آج تک یہ بحث علمی حلقوں میں چلتی ہے کہ قیام پاکستان کے جو اصل محرکات ہیں جی اس میں کوئی کسب معاش کا تعلق تھا یا واقعتاً کوئی نظریاتی اعتبار سے کوئی ایسی فکر اور ایسی سوچ کار فرما تھی جس کا جو ٹارگٹ تھا وہ ایک کلمے کی بنیاد پر ریاست کی تشکیل تھا. جی ٹھیک. کسی بھی خطے میں آزادی کی جو ضرورت ہے اس کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں. جی ٹھیک. اور مسلمان ہمیشہ جب آزادی کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے نظر فکر اور نظریہ ہوتا ہے. وہ مادیت پسندی کے رجحانات کا حامل نہیں ہوتا، وہ ایک نظریاتی زندگی گزارتا ہے. جی ٹھیک. میں یہاں ایک مثال دوں گا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے مائنڈ سیٹ میں مسلمانان ہند کی آزادی کے محرکات میں ایک محرک یہ بھی بنا کہ آپ کو یاد ہے کہ غازی علم الدین شہید، جی یہ 1929 کی غالباً بات ہے، جی ان کا جنازہ ہوتا ہے اسی شہر لاہور میں.
جی جس میں 6 لاکھ مسلمان جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ٹھیک. اور اس وقت لاہور کی آبادی 3 لاکھ تھی. نہیں اگر حساب لگائیں تو وہ 25-30 لاکھ تھے دراصل. ٹھیک ہے، جی وہ جو 6 لاکھ 3 لاکھ جو اور لوگ شامل ہوئے جنازے جی. میں، وہ بیرونی ممالک سے بھی ہوئے، ایران سے، افغانستان سے اور دور دراز علاقوں سے لوگ جی ٹھیک. غازی علم دین شہید کے جنازے میں شریک ہوئے. یہ بنیادی طور پر غازی علم دین شہید سے جو محبت ہے، یہ دراصل نبی علیہ السلام سے محبت بے ہے شک بے شک. کہ انہوں نے ایک گستاخ رسول کو، جو کہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کے اوپر حملہ آور ہوا تھا، جی اس کا سر کرم کیا. جی اگرچہ مقدمہ چلا اور سارا کچھ ایک لمبی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو میں ایک محرک بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے جب دیکھا کہ غازی علم دین شہید کے جنازے میں لوگوں کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اس کی بنیاد دین اور نبی علیہ السلام سے محبت ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اسی وقت ہی یہ ایک فیصلہ کر لیا تھا جی کہ اگر اس خطے کے مسلمانوں کو آزادی اگر آپ نے دلانی ہے تو اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ رکھنی بے پڑے شک گی. بے شک. اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی اس نظریاتی جو بنیاد بنی تھی اس خطے میں، آپ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کردار دیکھیں، اس سے پہلے آپ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیں کہ انہوں نے فکری طور پر مسلمانوں کی تربیت کی، ان کے عقائد کی اصلاح کے حوالے سے قرآن مجید کے تراجم کو عام کرنے کی صورت میں، قرآن مجید کی تفسیر کو عام کرنے کی صورت میں، اور پھر اس وقت کے جو رائج بدعات و خرافات تھیں اس کے خلاف جو مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک چلائی، یہ ایک پس منظر ہے اس پاکستان کے قیام کے ضمن میں جو لوگوں کو ذہنی اور فکری طور پر تیار کیا. اچھا، بعض لوگ خدشات کے حوالے سے بھی اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ خدشات کا اظہار کرنے کی بنیاد پہ آپ کسی چیز کی تعمیر کا فیصلہ بدل نہیں لیتے. جی ٹھیک. یا کسی چیز کی تخلیق کا فیصلہ بدل نہیں لیتے. کہ صرف خوف ہے ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا جی تو فرشتوں نے ڈیبیٹ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کیا اور اپنے خدشات کا اظہار کیا جی کہ یہ قتل بھی کریں گے، یہ فساد فی الارض کریں گے اور وغیرہ وغیرہ. اور پھر ہوا بھی کچھ، آپ کو پتہ ہے آج تک ہو رہا ہے. جی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی تخلیق کے فیصلے میں کوئی ترمیم نہیں کی. جی ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا فیصلہ بدلا نہیں ہے، تمام تر فرشتوں کے خدشات کے باوجود. جی. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان سے پہلے بھی اگر کچھ سیاسی قائدین کی طرف سے جو بے شک مسلم لیڈرز تھے، انہوں نے اگر کسی اس قسم کے خدشات کا اظہار کیا، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں تھا کہ قیام پاکستان کی تخلیق ہے ان خدشات کی بنیاد پہ اس کا فیصلہ تبدیل کر لیا. باتیں ڈاکٹر صاحب مشیت الہی کے تحت ہوتی ہیں اور خدشات کی بنا پر اپنے راستے نہیں تبدیل کر لیے جاتے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے ڈاکٹر صاحب کی اس بات میں. ایک چھوٹا سا بریک، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. ناظرین ویلکم بیک. اسپیشل ٹرانسمیشن پیغام ٹیلی ویژن کی استحکام پاکستان کے عنوان سے، اور ہر دل کی دھڑکن ہے یہ بات کہ پاکستان کو اس اسلام کے قلعے کو مضبوط ہونا چاہیے، مستحکم ہونا چاہیے. ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ یوسف سراج صاحب
तशरीफ़ फरमा हैं, बातें कीमती हो रही हैं। डॉक्टर साहब हम वहीं आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक बात मैं आप सबसे, आप नौजवान आदमी हैं, नौजवानों के कायद भी हैं, सोशल मीडिया को भी डील करते हैं, ये फरमाइए, मैं ज़रा उस ज़मानी फासले को फ़ौरन तय करते हुए इस बात पर आ रहा हूँ कि जो हमारी इस वक्त नौजवान नस्ल है, जो यूथ मैंने इंट्रो में बात की, इनको साफ ज़ाहिर है कि इसके लिए हुसूल पाकिस्तान के लिए कोई जिद्दोजहद नहीं करना पड़े। ये 2 नस्लें पहले ये काम हो चुका। तो इन नौजवानों को, जवानों को, जो मीडिया के शायक हैं, जो सोशल मीडिया की सूरत में दुनिया हाथ में लिए फिरते हैं, इनके दिल में वो जोत कैसे जगाई जाए जिसके नतीजे में इन्हें अर्ज़ पाक से मोहब्बत हो जाए। डॉक्टर साहब बात यह है कि पाकिस्तान क्यों बना, जी किस लिए बना, जी इसके मकासद क्या थे। जी जैसे आपने फरमाया ना कि मकासद का तयन हो जाए तो फिर आसानी होती ये है मंजिल तक पहुंचना। अच्छा, जितना बड़ा मकसद है उतनी ही बड़ी कुर्बानी बंदा देता है। जी ठीक। इस नौजवान नस्ल को हम पाकिस्तान से या मकासद पाकिस्तान से या अगराज़ पाकिस्तान से कैसे मुंसलिक करें, कैसे आशना करें। जी तो मेरा ख्याल है जिस नज़रिए पर पाकिस्तान बना उस नज़रिए का इल्म इन्हें होना ज़रूरी है। जी ठीक। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, नज़रिए के पीछे भी इल्म होता है। इल्म से नज़रिया मिलता है, नज़रिए पे कुर्बानी दी जाती है, कुर्बानी से मंजिल मिलती है। तो आज भी इस नौजवान नस्ल का जो सबसे बड़ा मसला है वो आप इनको अपनी तहज़ीब से जोड़ने की कोशिश करें या इनको पाकिस्तान के मकासद से जोड़ने की बात करें, वो इल्म है। पाकिस्तान क्यों बना, जैसे बात हो रही थी कि ये हमने मईशत के लिए नहीं बनाया, सादा सी बात है। ज़ाहिर है इल्म, अब इल्म के वार हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान पे भी हो रहे हैं, आपके इस्लाम पे भी हो रहे हैं, आपकी तहज़ीब पे भी हो रहे हैं और आपकी यूथ पे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इनका वो बैकग्राउंड नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान बनाया नहीं है, इन्होंने वो मसाइब झेले नहीं हैं, इन्होंने उस नज़रिए को अपने अंदर समोया नहीं है उस तरह से। डॉक्टर साहब, नौजवान नस्ल को उस नज़रिए से आशना किया जाए और बेशुमार मुगालते पैदा किए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, मुसलमानों के लिए बना और बहुत बड़ा काम हुआ। आपने दुनिया का नक्शा बदला, जरीदा आलम पे आपने नई लकीरें डाली। तो ये ना तब आसानी से किसी को हज़म होता था, ना आज आसानी से हज़म होता है। तो नौजवान नस्ल को एक तो आगाह किया जाए उन मामलात से, जिनमें से एक आपने बड़ा अहम मौजू छेड़ा कि क्या मईशत के लिए बना। मैं बात ये कर रहा था कि क्या वहाँ मईशत की आज़ादी नहीं थी, क्या वहाँ सियासत की आज़ादी नहीं थी, क्या कायदे आज़म पहले कांग्रेस में नहीं थे, क्या मुसलमान रियासतें मौजूद नहीं थी, क्या चीज़ थी जो वहाँ मुयसर नहीं थी जिसके लिए हम उठे। तो कैसे ये मुगालता दिया जा सकता है किसी भी नौजवान को, सिर्फ मजहबी आज़ादी नहीं थी जिसके लिए हमने पाकिस्तान बनाया, वरना हमारी तजारत भी थी, हमारी मईशत भी थी, हमारी सियासत भी थी, हमारी बिल्डिंग्स भी थी। वैसे अब सब ये इसका जवाब हम ये सोच सकते हैं कि माश भी तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ ये मकसद नहीं था, वगरना माश भी उसका हिस्सा है। डॉक्टर साहब, माश ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो सेकेंडरी बात है। मुझे याद आई बात हमारे एक मारूफ आलिम दीन अल्लामा एहसान लाई ज़हीर, उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा, उस वक्त के हुक्मरान से बात करते हुए, कि पाकिस्तान आप कहते हैं कि किसी और मकसद के लिए बना, तुम किसी से अपनी एक वेस्ट कोट, उन्होंने अपना शर्ट कही थी, कमीज़, मुझे कमीज़ मांग के दिखाओ, क्योंकि तुम्हें कमीज़ देने को तैयार नहीं है सिवाय इस्लाम के। इतनी कुर्बानियाँ को लेके दिखाए। अच्छा, आप कहते हैं हम मईशत के लिए, भाई मईशत तो छोड़ के आए बेचारे, जमे जमाए कारोबार बने बनाए, घर खेत खलियान, यहाँ क्या पता था डॉक्टर साहब, मतलब क्या मिलना है आपको। वो मुहाजिरीन का हाल आज भी हम देख, यार इन पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि ये मईशत के लिए आए, तो वो तो बेचारे मईशत डुबो के आ गए। बिल्कुल। तो नौजवानों का डॉक्टर साहब ये हक है पहले वालिदैन का, वो जो नस्लें ट्रैवल हो रही हैं और शिफ्ट हो रही हैं, वो अपने बच्चों को बताएं कि हम क्यों वतन छोड़ के आए थे, क्यों हमने कुर्बानियाँ दी, क्यों किसी की फूफो, किसी का भाई, किसी का मामू, किसी की खाला वो रह गए थे रास्ते में, क्यों रह गए थे, मईशत के लिए नहीं रहे, वो बताएं। रियासत का काम है, हमारे कौमी टीवी का काम है कि वो इन बच्चों को मकासद पाकिस्तान से आशना करें, और हमारे निजी मीडिया का भी काम है कि वो अपनी इस नस्ल को, देखिए हमारी बका पाकिस्तान के साथ है, को मत ये समझे कि मैं बहुत बड़ा ग्रुप हूँ या मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, नहीं। आज भी जो लोग पाकिस्तान से चले जाते हैं उनको शायद पाकिस्तान में कुछ नज़र नहीं आता, उन्हें सोचना चाहिए वो किस पासपोर्ट पे बाहर जाते हैं, किस शनाख्त पे बाहर जाते हैं, और बाहर जाके डॉक्टर साहब फिर एहसास होता है अपने वतन की कदर व कीमत का भी एहसास, 2 नंबर 3 नंबर सिटीजन बन के फिर आपको पता चलता है। तो नौजवानों,
کے لیے یہ میڈیا ہے، والدین ہیں، ہمارے اسکول ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے اساتذہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہماری ریاست کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزیں، وہ جیسے فارسی شاعر کہتا ہے کہ گر تو خواہی تازہ داشتن داغ ہے پارینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصہ ہے پارینہ را. سینے کے داغ تازہ رکھنے ہیں تو وہ گاہے گاہے انہیں یاد کرتے رہا کرو. نہیں، یہ بڑا خوبصورت ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، والدین ورثہ منتقل کرتے ہیں، پراپرٹیز دیتے ہیں، ایسٹس دیتے ہیں، تو کیا یہ جو ایسٹ ہے پاکستان کے ساتھ محبت کا تعلق، تحریک پاکستان، تصور پاکستان، مقاصد پاکستان، اہداف پاکستان، یہ ایسٹس نہیں ہیں اپنی اولاد تک منتقل کرنے؟ یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی. میں یہاں ایک منظرنامہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. میں 2019 میں حج کے موقع پہ جی پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں جی مسلمان. بے شک. میں نے دیکھا انڈین جو مسلمان ہیں جی جی. ان کی شخصیت میں ایک ہم سا نظر آیا مجھے. یعنی وہ جو ایک مسلمان کی جو ایک وجاہت ہوتی ہے، جو ایک پورے قد کے ساتھ چلتا ہے، وقار ہوتا ہے، مومنانہ ایک شان متانت ہے. ہوتی ہے، ایک سنجیدگی ہوتی ہے، وہ مجھے انڈین مسلمانوں میں نظر نہیں آئی. ٹھیک. میں نے اس کا بڑا بغور تجزیہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ غلام معاشروں میں غلامی ہے نا، منورٹیز میں ہیں، مسلمان وہاں اقلیت میں ہیں، ان کی آزادیاں ضبط کر لی گئی ہیں. وہ جو ایک ہم ہے شخصیت کے اندر، یہ غلام معاشروں کی علامت ہوتی ہے. صحیح. ہم اس اعتبار سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بے شک. کہ ہم ایک آزاد فضا میں، ایک آزاد ماحول میں ایک آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. جو آپ نے بات کی کہ کسی بھی قوم کی جو تاریخ ہوتی ہے وہی اس کا اثاثہ ہوتی ہے. جی بے شک. بے شک. اگر وہ قربانیوں سے لبریز ہے تو وہ بہت قیمتی اثاثہ ہے. بے شک. ہماری مسلمانوں کی تاریخ قربانیوں کی ایک لازوال داستانیں ہیں. جی ٹھیک. کس طرح معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ نچایا گیا، جی ایسے. کس طرح معصوم بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں سے الگ کر کے ذبح کیا گیا. جی ٹھیک. یہ کوئی جہیز میں نہیں ملا پاکستان، اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آج کی جو نئی نسل ہے، جی اس میں وہ حب الوطنی کے جذبے کیسے بیدار رکھے جا سکتے ہیں. جی بے شک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان کے اندر آج بھی حب الوطنی کے جذبے موجود ہیں. جی الحمد. تمام تر ایک حملوں کے باوجود، تمام تر سیکولر یا لبرل ایک طبقات کی طرف سے کانسپریسی تھیوریز کو عام کرنے کے باوجود، میں یہ ایک تسکین اور ایک طمانینت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان کے اندر جذبہ حب الوطنی کو تمام تر سازشوں کے باوجود کم نہیں کیا جا سکتا. جی ٹھیک. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جی. پاک فوج جب نوجوانوں کو اپنے ہاں بھرتی کے لیے ایک دعوت دیتی کرتے ہے ہیں تو آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں قطار میں نوجوان نظر آتے ہیں. جی بے شک. جی وہ کس جذبے کے تحت پاک فوج میں جاتے ہیں؟ وہ جذبہ شہادت ہے، جی وہ ٹھیک. ایک قربانی کا جذبہ ہے. جی ٹھیک. دفاع وطن کے لیے، وطن کی سلامتی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، یہ ان جذبوں سے معمور ہو کے وہ اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے اپنے آپ جاتے کو ہیں. پیش کرتے ہیں. لہٰذا حاضر ہیں. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب یوسف سراج صاحب نے کی کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نئی نسل کو اپنی تاریخ سے جوڑنے کے لیے، اگرچہ پاکستان اسٹڈی پڑھائی جاتی ہے، لازمی سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کو ایک پاسنگ مارک کے طور پر زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں. اس کو نظریاتی تناظر میں جس طرح ہمیں ہمارے کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے کہ قرارداد مقاصد کیا تھی، قائد اعظم کے 14 نکات کیا تھے، خطبہ الہ آباد کیا تھا، اس کے اندر فلسفہ کیا ہے اور اس مقاصد کیا تھے، الگ وطن کیوں حاصل کیا، دو قومی نظریہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں ایک تو سلیبس کے اعتبار سے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ اب ٹیچر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح موٹیویٹ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پرانے جو بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے، جو ہماری نانیاں دادیاں پرانے، وہ ہجرت کے قصے اور داستانیں سنایا کرتے تھے. جی ٹھیک. انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے کس طرح ایک ان کو مظالم میں یعنی خون کی ندیاں بہا دی گئیں اور بازو کاٹ دیے گئے، جسم کو چھلنی کر دیا گیا. تو یہ سارے جو واقعات ہیں بنیادی طور پر یہ ایک موٹیویشن کا بہت بڑا سورس ہے. جی ٹھیک. میں اس پروگرام کی وساطت سے یہ تمام اپنے بزرگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ہجرت کی داستانیں نسل در نسل
یہ آپ کو حفظ ہونی چاہیے، آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ جی ٹھیک۔ اگر آپ اپنی اس تاریخ کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ پختہ وابستگی آپ کی قائم رہے گی تو وہ جو جذبہ جو تعمیر پاکستان کے موقع پہ ہمارے مسلمانوں میں موجود تھا، آج استحکام پاکستان کے لیے بھی اسی جذبے کو بیدار رکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ میں عرض کروں گا کہ اس میں والدین، اساتذہ اور میڈیا ان کو ایک باقاعدہ اس کو سبجیکٹ کے طور پر لینا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کانسپیرسی تھیوریز کو بڑی ہوا دیتے ہیں، جی جی، اور ہم اپنے آپ کو دانشور ثابت کرنے کے لیے ایسی ایک دور کی کوڑی لائیں گے کہ ایک عجیب ایک فضا پیدا ہو جائے گی، اور ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کہ کو ہم یہ بڑی لگا کہ جی انہوں نے نئی بات کی ہے۔ اور اس نئی بات کے اس خناس میں، اس سوچ نے بدقسمتی سے بعض مواقعوں پہ ایسے دانشوروں کو بھی ہم نے سنا اور دیکھا ہے کہ جنہوں نے علامہ اقبال کو آج کے زمانے میں irrelevant ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ قائد اعظم کے فرمودات اور ان کے افکار کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں یہ حکومتی اداروں سے بھی اور ریاستی اداروں سے بھی آپ کے چینل کی وساطت سے یہ اپیل کروں گا کہ ایسی فکر اور ایسے نظریے کا پرچار کرنے والے لوگوں کا سدباب ہونا چاہیے، اور حب الوطنی کے جذبوں کو بیدار رکھنے کے لیے، تاریخ سے روشناس کرانے کے لیے ایسی ڈاکومنٹریز، ایسے پروگرام اور ایسے ڈرامے اور ایسی فلمیں بنائی جائیں جو ہمیں ایک آزادی کی قدر و قیمت سے ہمیں آشنا رکھیں، اور ہم اپنے اسلاف کی تاریخی قربانیوں کو کبھی نہ بھولنے پائیں۔ ہم صاحب پاک اسٹڈیز کی بات ہو رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ وہ پیریڈ ہی سب سے آخر میں، اور وہ پھر کبھی ہوا کبھی نہ ہوا، چیزیں منتقل کیسے ہوں، اور پھر ہمارے یہاں سمجھ جاتا ہے کہ مظاہرہ پاکستان اور آئیڈیالوجی پر بات کرتے ہوئے یہ ایک خشک بات ہے کہ یاد نہیں ہوتی ہے، حالانکہ اس سے تر بات کیا ہو سکتی ہے۔ جو ہدف تھا ہمارا وہ صرف پاکستان نہیں تھا، 3 آئین اور تینوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور وہ جو خلافت کا ایک بار امانت اور اس کا 30 سالہ مشاہدہ خلافت راشدین، پھر اس سے آگے وہ نقطہ نظر بزرگوں کے سامنے تھا، علماء بھی، مشائخ بھی، اس وقت ہمارے صوفیاء بھی، جو ہمارے دینی طبقے ہیں وہ بھی ساتھ تھے اس طرف، اپنی اس کاز کے لیے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ ایک اسلامی فلاحی مملکت وجود میں آ جائے۔ ہم صاحب بریک پر جانا ہے، اور سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ ہم سارے آباء و اجداد اور ہمارے جو بڑے تھے اور جو اس وقت دانشور تھے، جو ساتھ تھے دینی طبقے، نقطہ نظر ایک تھا کہ ایک صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت جو ہونی چاہیے وہ وجود میں آئے، لیکن ہم وہاں تک پہنچ نہیں پائے۔ اس پر بریک میں غور بھی کر لیتے ہیں، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہم بھی سوچتے ہیں، آپ بھی سوچئے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ ویورز ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن پیغام ٹیلی ویژن کی استحکام پاکستان کے عنوان سے، اور یہ ہر دل کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو استحکام عطا فرمائے۔ اب صاحب آپ سے بریک پر جانے سے پہلے میں نے استفسار کیا، اور اب التماس کر رہا ہوں کہ یہ فرمائیے کہ وہ جو ٹارگٹ تھا اسلامی فلاحی مملکت، جو ویلفیئر اسٹیٹ، جو دوسروں نے تو قائم کر لی، ہم وہاں تک قرآن و سنت کی امبریلا ہونے کے باوجود کیوں نہیں پہنچ پائے؟ ڈاکٹر صاحب، اگر بحری جہاز سمندر پر تیر رہا، جی، بادبانی جہاز ہو، اور باد مخالف چل پڑے، ہوا مخالف آ رہی ہو، بڑی تیز آ رہی ہو،
اور آپ کا جہاز مقابلہ کرتا جا رہا ہے، اس نے رخ نہیں بدلا، اس نے سمت نہیں بدلی، اس نے منزل نہیں بدلی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاز ناکام ہو گیا ہے یا جہاز وہاں تک نہیں پہنچا، وہ پہنچے گا۔ جی ٹھیک، وہ لڑ رہا ہے، سٹرگل کر رہا ہے، اور اللہ کا فضل ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ بھی ایک مغالطہ بھی ہے، مایوسی بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں گمراہی بھی ہے جی کہ مطلب نا اتنے قیام پاکستان ہو گیا اللہ کے فضل سے، اور دنیا کے نہ چاہنے کے باوجود ہو گیا، جی اور ان لوگوں نے لے لیا بغیر لڑے، قربانیاں دے کے اپنے اخلاص سے، کہ دنیا سمجھ نہیں رہی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تب بھی لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں مایوس کرنا ہے، آج بھی ہم جب کہ اپنا ملک لے چکے ہیں، جی جی اور اللہ کے فضل سے اس پاکستان پر اللہ کا جو احسان اور انعام ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کاش کہ ہم سوچیں اور سمجھیں کبھی بیٹھ جی کے۔ جی آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ، سمندر اور اللہ، ساحل آپ کے پاس، دنیا کی ڈھیپ جو ایک بندرگاہ ہے گوادر، وہ آپ کے پاس قدرتی بنی بنائی، 4 نہیں 5 موسم ہے آپ کے پاس، برسات ہے، آپ کی شاندار فوج ہے، اور پوری دنیا کی انٹیلیجنس کو آپ نے ہمارے جیسے جہاز کی مثال دی، آپ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اڑوس پڑوس میں کتنے ممالک برباد ہو گئے، پاکستان قائم دائم ہے۔ الحمدللہ، کشمیر کی بات ہے، ایک جہاز اڑ کے آیا ان کا، وہ نوجوان تھے، ہم نوجوانوں کی بات کر رہے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ کس طرح سے اس کو گرایا ہے، اور نیچے قوم نے کس طرح پکڑا۔ آپ نے اس کا جملہ سنا وہ کہ جناب میں پاک آرمی کا شکر گزار ہوں کہ عوام نے مجھے پکڑ لیا تھا، انہوں نے مجھے ریسکیو کیا۔ یہاں کے عوام ایسے ہیں۔ جی جی رہی بات یہ کہ ہم اپنی منزل تک پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے، فلاحی ریاست، ڈاکٹر صاحب کون سی ایسی دنیا کی ریاست ہے جس کے آئین میں قرارداد مقاصد جیسی بات لکھی ہے، جی ٹھیک، جس نے یہ طے کر لیا ہو؟ میں کہتا ہوں آپ کی ریاست کلمہ پڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے، اگر کوئی کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہو آپ اس کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، جی ٹھیک، اور ثابت کیا پوری دنیا میں کرونا کے دنوں میں بھی کہ اس وطن کے پیچھے جو خون ہے اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ ہے۔ جی ٹھیک، حرم میں بھی وہ ماحول نہیں تھا، دنیا کی مساجد بند تھی، صرف پاکستان تھا، اور یہ بات کی ہمارے وزیر اعظم نے کہ صرف پاکستان تھا جس کی مساجد کھلی ہوئی تھی کھلی، رمضان میں، جس میں تراویح ہو رہی تھی۔ ٹھیک، یہ صرف پاکستان ہے ڈاکٹر صاحب جہاں اسلام کے نام پر آج بھی لوگ قربانی دیتے ہیں، سب سے زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے۔ آپ کے ہاں دینی مدارس ہیں، اور پوری دنیا سے کچھ وقت گزرا ہے 9/11 سے پہلے، یہاں پوری دنیا سے لوگ آ کے علم حاصل کیا کرتے تھے، دین کا علم، مدارس ہیں، دینی جماعتیں ہیں یہاں کام کر رہی ہیں۔ پھر آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ کے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں قرآن مجید کی تعلیم کو لازم کیا جا رہا ہے، جی الحمدللہ، اور رہے معاملات یہ کہ سود کا دوسرا تیسرا وہ عدالتوں میں ہیں، اور لوگ سوچ رہے ہیں اس پہ، یعنی ہمارا سفر جاری ہے، اور ہم الحمدللہ وہ جو ریاست بنائی تھی اسی پہ قائم ہیں، اسی کے مطابق۔ رہی بات یہ کہ آپ کی ریاست کتنی مسلمان ہے، یہ کتنی اسلامی ہے، ریاست ڈاکٹر صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں در و دیوار کا نام نہیں ہوتا، کسی خطے کا نام نہیں ہوتا، ریاست اس کے باشندگان سے بنتی ہے، رہنے والوں کی۔ یہ مجھے اور آپ پہ ہے، جتنا ہم مسلمان ہوتے جائیں ہمیں آزادی ہے، ہمیں مسجد بنانے کی آزادی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی آزادی ہے، ہمیں قربانی گائے کی کرنے کی آزادی ہے، اپنے بچے کو میں قرآن کا حافظ بناؤں کوئی مجھے آ کے روکے گا نہیں۔ جی ایسے، تو یہ اجتماعی سطح پر جو فلاحی ریاست کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں تاخیر ضرور ہوئی ہے، ظاہر ہمارے انٹرنل معاملات ہیں، ہماری سیاست بھی ہے اور معاملات بھی ہیں، پھر وہ جو دباؤ ہم پہ ہے، وہ جہاز کی جو میں نے مثال دی، اس میں ہم سروائیو بھی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جس نام پہ بنی ہے ریاست مدینہ ثانی، جس کلمے پہ بنی ہے، سفر جاری ہے۔ یہاں اسلامی نظریاتی کونسل ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی پارلیمنٹ کوئی بات نہیں کر سکتی، بل نہیں پاس کرتے جب تک وہاں سے آپ اپروو نہ کر دیں۔ ابھی ایک بل آیا تھا وائلنس کا، ڈومیسٹک وائلنس کا، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ چونکہ اس پہ بات ہوئی ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل میں جانی چاہیے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی طرف سفر جاری ہے۔ ہاں اس کو ہم نے تیز بھی کرنا ہے، اس میں محنت بھی کرنی ہے، وہ جو اصل خواب تھا اس کی اصلی تعبیر ہم نے پانی انشاءاللہ، مایوسی کوئی نہیں انشاءاللہ عزیز۔ اور ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت اور ذرا جذباتی رنگ میں آپ سب ماشاءاللہ جوان آدمی ہیں، لیکن یہ کہ میں کیا کروں، مجھے سچ بولنے کی عادت ہے، برا لگے تو میرا اعتبار مت کرنا۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو قابل توجہ ہیں ہمارے ہاں، غربت کی لکیر سے نیچے جاتے ہوئے لوگ، اور ناانصافیوں کا شکار لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعصبات کا ایک گرد و غبار ہے، یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو ان سے ہم خود کیسے بچیں، اور نوجوان خوشائن چیزیں بہت ساری ہیں، جی جی، اور وہ مجھے آیت کریمہ یاد آ رہی تھی، وہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ بے شک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے، اس کا اب تک قائم رہنا بھی اس کے نوازنے کے نتیجے میں ہے، لیکن یہ کہ یہ جو مسائل ہیں ان سے ہم خود کیسے بچ سکتے ہیں،
اور اپنی نوجوان نسل کو کیسے بچا سکیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو زندگی ہے نا، جی یہ ارتقاء کا نام ہے۔ جی ایسے اگر آپ یورپین معاشروں کی مثال دیتے ہیں، وہاں ڈسپلن کی، صفائی کی، ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کی، جی ان کو یہ سارا جو ماحول، ڈسپلن ماحول پیدا کرنے کے لیے 200 سال لگے ہیں۔ جی ٹھیک، بالکل صحیح بات۔ ہماری آزادی کو 74 ایئرز ہوئے ہیں۔ جی ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، جی ہمارے سیاستدانوں نے بھی سیکھا ہے، جی ہمارے عسکری اداروں نے بھی سیکھا ہے، جی اور ہم ایک ارتقاء کے سفر کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک، اور شعور کی اور فہم و فراست کی جو ضرورت، جو درکار تقاضے ہیں، اس کی طرف بھی ہم گامزن ہیں۔ جی ٹھیک، جس معاشرے میں قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا جائے، جی جی اس کے نتائج اور اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا۔ کچھ انتظار کریں۔ آپ یہ دیکھیں، آج سے 5 سال 10 سال پہلے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جی جس طرح ایک انٹرنیشنل اداروں کا، انٹرنیشنل قوتوں کا ہم پہ ایک اثر تھا کہ پاکستان کے نظام تعلیم کو سیکولر بنا دیا جائے۔ اس وقت تم آیات نکال رہے آپ تھے۔ یہ دیکھیں کہ یعنی یہ بہت بڑی ریزنٹمنٹ ہے۔ جی جی یہ ریزنٹمنٹ جو ہے، یہ پبلک کی ریزنٹمنٹ ہے، جی یہ ہمارے رجحانات ہیں۔ جی آپ دیکھیں، تھوڑا سا بھی آئین میں تبدیلی کے لیے کوئی تجویز آتی ہے، کس طرح قوم سڑکوں پہ آ جاتی ہے۔ یہ بین دلیل ہے اس بات کی کہ ہماری جو پاکستانی عوام ہے، یہ اسلام اور اسلامی اقدار کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے۔ جی ٹھیک، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارتقاء کے اس سفر میں ہم نے بہت ساری چیزیں اچیو کی ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ جو حکمرانوں کی طرف سے ایک مدینے کی اسلامی ریاست کی بات کی جاتی ہے، بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ بھی غنیمت کی بات ہے، غنیمت کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مدینے کی اسلامی ریاست کی بات کی جاتی ہے تو وہ ایک سوشل جسٹس کی بات کی جاتی ہے، جی سماجی انصاف مقصود ہوتا ہے جی کہ جب تک آپ معاشرے میں آپ عادل معاشرے کی تخلیق نہیں کریں گے، ایک عادل معاشرہ تشکیل نہیں دیں گے، آپ کی ریاست مضبوط نہیں ہو سکتی۔ جی ٹھیک، تو ہمیں ایک فلاحی اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے ایک عادلانہ معاشرہ تشکیل دینا پڑے گا، جی ٹھیک، اور فرد کی جو تشکیل ہوتی ہے اس کے لیے بھی وقت درکار ہوتا ہے، جی اس کے لیے بھی ایک ارتقائی مراحل ہوتے ہیں، گریجولی چیزیں اپنی منزل کی طرف جاتی ہیں۔ جی ٹھیک، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جی ہم پاکستان کی ایک روشن مستقبل ہمیں پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے۔ جی آپ ہمارے اس ڈیموکریٹک اور ایک پولیٹیکل کلچر میں بھی دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، اب ان کے اوپر ایک خوف طاری ہوتا ہے، اب ان کے اوپر ایک ڈر ہوتا ہے، اب ان کے اوپر ایک رد عمل ہوتا ہے، یعنی وہ شتر بے مہار کلچر اب بند ہو چکا ہے۔ اب بے لگام جو ریاستی جو ایک سسٹم تھا وہ اب پاکستان میں نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کی آزادیوں کے نتیجے میں فوراً نقب لگتا ہے، فوراً آپ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ارتقاء ہے، یہ ایک تدریجی مراحل ہیں، اور پاکستان دن بدن اللہ کے فضل سے استحکام کی طرف جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں سب آپ نے جو باتیں کی، مجھے ذرا آپ کی طرح سے عادت ہے چھیڑ چھاڑ کرنے کی، کیونکہ اس کے نتیجے میں ذرا پھر پوری بات سامنے آتی ہے۔ اور یہ جو بار بار آپ نے فرمایا نا دونوں دوستوں نے کہ مایوسی کی بات نہیں ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا تو یہ بہت ہی ایک عجیب معاملہ ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے اور جو ان تک ورثے کی منتقلی ہے، میں نے اس پر بھی آپ سے گزارش کی، آپ نے فرمایا بھی مایوسی بھی نہیں ہے، ارتقاء بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک بات پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ، میرے اور آپ کے سننے والوں میں ایک اکثریت نوجوانوں کی ہے، نہ صرف اندرون ملک بیرون ملک۔ تو ہمارے ہاں ایک رسم ہے جی پیغام دے دیجئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ بات جو دل سے ہو، دل والوں کے لیے، وہ آپ سے ایک پیغام کی صورت میں ہم چاہتے ہیں، پیغام کے پلیٹ فارم سے۔ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے یہ حقیقتاً گلوبل ویلیج بن چکی ہے، جی ٹھیک، اور بہت دیر تک آپ اپنے ماضی پر زندہ نہیں رہ سکتے، جی ایسی آپ کو اپنا حال دیکھنا ہے۔ اور جس قدر نوجوان اس جدید دنیا اور اس کے چیلنجز سے اویئر ہیں،
میرے خیال دوسرے شاید اس طرح نہ ہوں. جی ٹھیک. مقابلہ بہت ٹف ہے, سخت ہے, پوری دنیا سے آپ کا مقابلہ ہے. جی. اور جب آپ کی بات آتی ہے تو وہ کسی عام انسان کی نہیں, وہ اسلام کی بات آتی ہے. لوگ بہت زیادہ غور کرتے ہیں, آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں, آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں. تو اب وقت ہے کہ وہ جیسے کہا ہے نا کہ کشتیاں لے آئے ہیں, ہم نے آپ کو سونپ دیا پاکستان, تو ساحل تک اب اس یوتھ نے, نوجوانوں نے لے کے جانا, اور اپنی مسلسل محنت, قائد کا وہ ارشاد ہمیں اب بہت اپنے ویژن میں داخل کرنے کی ضرورت ہے, مشن سٹیٹمنٹ بنانے کی ضرورت ہے. کام کام اور کام, کردار اور عمل, انشاءاللہ اسی میں ہماری اور پاکستان, اور جس نام پہ پاکستان بنا ہے اسلام, اس کی جیت ہے. ڈاکٹر صاحب یہی گزارش آپ سے ہے, ہمارے نوجوان, مجھے کبھی کبھی رحم بھی آتا ہے نوجوانوں کو, ان کے سامنے چیلنجز بہت ہیں, ان پر حملہ کرنے والے جہاد بہت ہیں, اور ان کے راستے میں مشکلات کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں, بڑی بڑی قوتیں کام کر رہی ہیں. برین ہنٹنگ بھی ہمارے ہاں ایک جو ہے وہ سلسلہ ہے. ان تمام چیلنج سے نمٹتے ہوئے وہ جو حفصہ فرما رہے ہیں کہ لائے ہم نکال کے وہ طوفان والی کشتی والا جو معاملہ ہے, تو اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے, تو یہ جو سنبھالنے کا عمل ہے, اس کے لیے نوجوانوں کے پاس پریکٹیکل وے کون سا ہے؟ دیکھیں, یہ پاکستان کو سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ ظاہر ہے ایک ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا, یہ ایک ویپن کی صورت اختیار کر گئے ہیں, اور 5th جنریشن وار کی بات کی جاتی بے ہے. شک. اس وقت سب سے بڑا ٹارگٹ دشمن کا یہ ہے کہ وہ یوتھ کو ورگلائے اور ان کو گمراہ کرے, جی, اور اس کے لیے وہ اس 5th جنریشن وار میں اپنے ویپن اس نے پھیلائے ہوئے ہیں. جی ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری والدین کی ہے جی ٹھیک. کہ وہ اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھیں اور ان کی ایکٹیویٹیز کو واچ کریں, جی, اور ان کے اندر جو 2 جذبے ہیں, اسلام اور حب الوطنی, اسلام سے محبت اور حب الوطنی کا جو جذبہ ہے, اس کو قائم دائم رکھیں. اور ہمیشہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی اصل جو شناخت اور تشخص ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی. جی ٹھیک. اور جس طرح وہ ایک شعر کہا جاتا ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. بہت شکریہ جناب محترم حافظ یوسف سراج صاحب اور جناب ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب, آپ ہر دو احباب کو بار دیگر شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے, اور میں جانتا ہوں آپ کی مصروفیات کو, اور اس میں یہاں پر آنا اور بیٹھنا اور وقت دینا. آئیڈینٹیفیکیشن از ویری مچ امپورٹنٹ. شناخت پرندوں کو بھی عزیز ہوتی ہے, اپنے ہی جھنڈ میں رہتے ہیں, جانوروں تک اس بات کو, تو پھر ہماری شناخت کیا ہے؟ یہ وطن, یہ ارض پاک جو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کی گئی, اور اس کی بنیادوں میں خون بھی انہی لوگوں کا شامل ہے جن کی ماؤں نے اپنی آغوش میں ان کو لوری لا الہ الا اللہ کی دی تھی. ہم موجود ہیں, ہم حال ہیں, اور یہ جو لمحہ موجود میں پاکستان قائم ہے, چلیں کچھ اللہ کا فضل تو ہے, ہماری کوششیں کافی بھی شامل ہیں, لیکن کل بڑی قومیں جو حقیقتاً بڑی قومیں ہوتی ہیں وہ آنے والے کل کی فکر کرتی ہیں, اور ہمارے پاس تو یہ موجود ہے کہ تم میں سے چاہیے ہر نفس کو کہ وہ غور کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے. ہمارا کل ہماری یوتھ کا ہے, ہمارے بچوں کا ہے. ہمارے بچے محفوظ ہوں گے, اچھی تربیت پائیں گے, اور صالح فکر ہوں گے, صلاحیت سے بھرپور ہوں گے, تو ہمارا کل محفوظ ہے. آئیے اپنی یوتھ کی حفاظت کریں. استحکام پاکستان کا ایک بہت بڑا ذریعہ اپنے نوجوانوں کی حفاظت بھی ہے. اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے طلبہ و طالبات کو, اس قوم کی امید کو سلامت رکھے, اور انہیں صالح فکر عطا فرمائے, ان کی صلاحیتوں میں فروغ عطا فرمائے. اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت محمد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد.